شمع علم زمانے میں جلاتے جاؤ، سیکھ کر اس کو زمانے کو سکھاتے جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے شرح میعات عامل کی النوع العاشر۔ اب تک اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً 70 ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 71۔ آج کی جو ہماری عبارت ہے وہ ہے وقال بعضهم فی کل زمان، کیونکہ اس سے پہلے جو ہم لوگوں نے بات کی تھی وہ لیسا کے بارے میں ہم لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ لیسا جو ہے وہ زمانہ حال میں مضمون جملہ کی نفی کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور بعض نحات کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، زمانہ حال کے لیے نہیں کیا گیا بلکہ جو ہے وہ ہر زمانے کے لیے کیا گیا ہے۔ تو آج کی جو ہماری عبارت ہے وہ اصل میں تو یہی ہے کہ قال بعضهم فی کل زمان، اتنی عبارت یہاں پہ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن ہم ایسا کریں گے کہ پچھلی والی عبارت کا لحاظ کرتے ہوئے کچھ یہاں پہ محذوف بھی مان لیں گے، تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، آسانی سے عبارت میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، آپ پریشان مت ہوئیے گا۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھ لیں قال فعل، صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی مثبت معروف، اور بعد یہ مضاف، اور ہم ضمیر یہ مضاف الیہ راجع بسوئے، یہ جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے راجع بسوئے نحات، یعنی نحات جو ہے وہ نحوی جو ہوں گے نا، نحوی جو فن کے ماہر ہے، تو ان کی طرف جو ہے وہ یہ ضمیر لوٹ رہی ہے، یعنی بعض نحویوں نے یہ کہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب قال فعل ہے، اس کا فاعل بھی مل گیا، اب اس کا مقولہ جو ہے وہ آگے فی کلی زمان، یہ تو صرف مقولہ نہیں ہو سکتا، یہ تو جار مجرور ہے، تو اب ہم نے کیا کیا، اب ہم نے فی کلی زمان سے پہلے ایک عبارت کو محذوف مان لیا، اور وہ عبارت پچھلی عبارت سے ملتی جلتی ہے کہ پیچھے ہم لوگوں نے کہا تھا کہ لیسا وہی لنفی مضمون الجملۃ فی زمان الحال نا، اب یہاں پر ہم لوگ کہہ دیں گے لیسا لنفی مضمون الجملۃ فی کل زمان، یعنی ہر زمانے میں جو ہے وہ نفی کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ بس اتنی عبارت کو آپ نے لیسا لنفی مضمون الجملۃ کو آپ نے اس سے پہلے جو ہے نا وہ محذوف ماننا ہے۔ جب آپ نے محذوف مان لیا لیسا لنفی مضمون الجملۃ کو، اب آپ پوری عبارت کیا ہو گئی، وہ ہو گئی لیسا لنفی مضمون الجملۃ فی کل زمان، یہ والی عبارت ہو گئی نا۔ اب اس عبارت کو آپ نے اس کی ترکیب کر دینی ہے، تو لیسا کو آپ مراد اللفظ کہہ کر مبتدا بنا دیں، اور لنفی جی کو آپ لام حرف جر نفی جی مضاف، ٹھیک ہے، اور مصدر مضمون جو ہے مضاف اور مضاف الیہ، آپ پھر الجملتی مضاف الیہ، پھر مضمون مضاف اپنے الجملتی مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر لنفی جی اس مضاف کا مضاف الیہ، پھر نفی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مضاف اور مضاف الیہ مل گیا، آگے سے بھی ملا لیتے ہیں، فی حرف جر کلی مضاف زمان مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر فی حرف جر کا مجرور، اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر یہ کیا بن جائے گا، یہ بن جائے گا اپنا پہلے جو ہے نا یہ جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ثابتن نہیں، یہ نفیجن مصدر کا ظرف لغو بن جائے گا، پھر نفیجن مصدر اپنے مضاف الیہ اور ظرف لغو سے مل کر یہ بن جائے گا لام حرف جر کا مجرور، اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر جو ہے وہ بن جائے گا کیا، ثابتن اسم فاعل کا جو ہے ظرف مستقر، پھر ثابتن اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر بن جائے گا لیسا مراد اللفظ مبتدا کی خبر، پھر لیسا مراد اللفظ مبتدا اپنی خبر سے مل کر بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ، اور جملہ اسمیہ خبریہ ہونے کے بعد بن جائے گا قال فعل کا مقولہ، پھر قال فعل اپنے فاعل اور اپنے مقولہ سے مل کر بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا پارٹ نمبر جو ہے 71 النوع العاشر کا یہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا، مجھے
امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔